اسلام دنیا کا ایک مکمل اور بہترین مذہب ہے اور اس کے متعدد پہلو ہیں جو اسے دوسرے مذاہب سے کہیں زیادہ ممتاز کرتے ہیں۔ توحید کی تعلیم اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں ایک ہی خدا کی عبادت کی جاتی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ الاخلاص۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو محیط کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور روحانی پہلوؤں کو شامل کرتا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی بنیادی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی زبان اور اسلوب نہایت بلیغ اور جامع ہے اور اس میں ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت موجود ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تعلیمات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے عمل کو مشعل راہ بنایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ عدل و انصاف اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اس میں ہر شخص کے حقوق محفوظ ہیں اور ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 90۔ بھائی چارہ اور مساوات اسلام میں تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا ہے، اس میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی تفریق فرق نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس سے پہلے کسی مذہب یا نظام میں نہیں دیے گئے تھے۔ انہیں جائیداد میں حصہ، تعلیم کا حق اور وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ روحانی سکون اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے عبادات کے ذریعے انسان کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ عبادات انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کی زندگی میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ عالمگیر اخوت اسلام میں مسلم امہ کا تصور پیش کیا گیا ہے جس کے تحت تمام مسلمان ایک ہی خاندان کا حصہ ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں اس طرح نہیں ملتی۔ ہماری زندگی کی رہنمائی اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تجارت، معیشت اور شادی بیاہ دیگر معاملات میں اسلامی قوانین واضح اور قابل عمل ہے۔ معافی اور درگزر اسلام معافی اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اسے نیکوکار کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا اور درگزر کیا۔ اخلاقیات کی تعلیم اسلام نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سچائی، امانت داری، رحم دلی اور انصاف جیسے اخلاقی اصول اسلام کی بنیاد ہے۔ صفائی اور پاکیزگی اسلام صفائی اور پاکیزگی کی بھی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ وضو، غسل اور صفائی کے دیگر اصول مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ سماجی بہبود اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جو سماجی بہبود کو یقینی بناتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ غربا اور مساکین کی مدد کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ بردباری اور صبر اسلام صبر اور بردباری کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 53۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صبر اور تحمل کی بے شمار مثالیں ملتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی ذمے پر ظلم کیا میں قیامت کے دن اس کا وکیل ہوں گا۔ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا ہے۔ فطری مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے جو انسان کی فطری ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے قوانین اور احکامات انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ عالمگیریت اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے محدود نہیں ہے، اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ آسانی اور سہولت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی اور سہولت کے اصول وضع کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔
खुलासा यह है कि इस्लाम की ये तमाम खूबियाँ और खुसूसियात उसे दुनिया का बेहतरीन मजहब बनाती है। उसकी तौहीद की तालीम, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल व इंसाफ, भाईचारा, मसावत, औरतों के हुकूक, रूहानी सुकून, आलमगीर उखुवत, इल्म की अहमियत, माफ़ी, अखलाकियात, सफाई, समाजी बहबूद, सब्र, अक़लियतों के हुकूक, फितरी तालीमात, आलमगीरियत और आसानी व सहूलत की तालीमात इस्लाम को दूसरे से मुमताज़ करती है। इस्लाम एक मुकम्मल और जामे मजहब है जो हर दौर और हर जमाने के लिए रहनुमा उसूल फराहम करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।